کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا یہ سیاہ پتھر اصل میں جنت سے آیا تھا؟ اور کیا آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن یہ پتھر بولے گا؟ دیکھیے حجر اسود کی وہ حقیقت جو ہر مسلمان کو ضرور سننی چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگا ہوا وہ کالا پتھر جو صرف ایک پتھر نہیں بلکہ جنت کا خزانہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ میں نصب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جب یہ زمین پر آیا تو بالکل سفید تھا لیکن انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی شریف۔ جی ہاں، ایک ایسا پتھر جو گناہوں سے سیاہ ہو گیا لیکن آج بھی لاکھوں مسلمان اسے چومتے ہیں، چھوتے ہیں اور یہ پتھر قیامت کے دن گواہی دے گا۔ سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود کو زبان اور آنکھیں دی جائیں گی اور یہ ہر اس انسان کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ چھوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جب دیواریں مکمل ہو گئیں تب ایک خاص مقام پر ایک نشانی رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایک خاص پتھر عطا کیا جائے جو قیامت تک کی نشانی بنے۔ یہ مقام آج بھی طواف کے آغاز کی جگہ ہے۔ مسلمان طواف کی شروعات حجر اسود سے کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں یا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔ جب حجر اسود کو دوبارہ اپنی جگہ پر لگانے کا وقت آیا تو تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ یہ اعزاز حاصل کرے۔ معاملہ بڑھنے لگا، تلواریں نکلنے کو تھی، لیکن پھر سب نے فیصلہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا ہم اسے سارس مان لیں گے۔ اور وہ عظیم ہستی جو مسجد میں داخل ہوئی وہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں کو چادر کے کنارے تھامنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا فتنہ ٹال دیا اور قیامت تک کے لیے ایک عظیم سنت قائم کی۔ آج بھی لاکھوں مسلمان حجر اسود کو چومنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پتھر جنت کا ہے اور کل قیامت کے دن یہ پتھر بولے گا اور سچ بولے گا۔ کیا ہم نے اسے حق کے ساتھ چھوا یا بس رسم پوری کی؟ حجر اسود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی رنگ میں نہیں، نیت اور ایمان میں ہے۔ اللہ ہمیں سچے دل کے ساتھ طواف کرنے اور ایمان کے ساتھ اس پتھر کو چھونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔